مقدس میں ان کی عزت اور جو ہے وہ تکریم صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کی عزت اور تکریم جو ہے زمانہ جاہلیت، جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس وقت جاہل لوگ بھی ان کی عزت اور تکریم کرتے تھے۔ جو 4 ماہ مقدس حرمت والے مہینے ہیں، وہ لوگ جو ایک قطرے پانی پہ ایک لمبا عرصہ 100 سال تک لڑتے تھے، وہ لوگ بھی اس ماہ مقدس کی عزت تکریم کرتے تھے، زمانہ ہے جاہلیت کے لوگ بھی۔ اور اسی طرح اگر اس زمانے میں جو جاہلیت والا زمانہ تھا، اس زمانے میں اگر کسی کو اپنے باپ کا قاتل مل جاتا کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے، تو اگر اچانک اس نے اتفاق یہ حرمت والے مہینے ہوتے تو وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی سزا نہیں دیتے تھے، ان مقدس کی عزت اور تکریم کی وجہ سے۔ تو ان مہینوں کا وہ خیال رکھتے تھے، اگر کسی کا باپ قاتل مل جاتا تھا بھی وہ ان مہینوں کے تقدس کا خیال ضرور کرتے تھے۔ تو آج مسلمانوں کو بھی ان ماہ مقدس کی عزت اور تکریم کا خیال کرنے کی جو ہے وہ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول خدا نے حکم دیا ہے کہ ان ماہ مقدس میں ظلم و زیادتی نہ کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، نیک صالح اعمال کرنے کی کوشش کرو۔ گناہوں سے بچنا تو ہر لمحہ ہر وقت چاہیے، تو ان ماہ مقدس میں بالخصوص اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ جوان ہے تو جوانی کو سنبھالے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے ذہن کو بھی پاک رکھے، اپنے دل کو بھی پاک رکھے، دماغ کو بھی پاک رکھے۔ نیکی ہو یا گناہ، ہر وقت گناہ سے بچنا چاہیے اور نیکی کرنی چاہیے جس مہینے میں بھی۔ لیکن بعض اوقات بعض وقت ایسے ہوتے ہیں نیکی ہوتی ہے، لیکن بعض وقتوں میں ان کا درجہ مقام زیادہ ہوتا ہے۔ بعض عبادتیں ہوتی ہیں عام معمول کے مہینوں میں، ہم اگر وقتوں میں کریں تو ان کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن بعض یعنی ان کو اور وقتوں میں ادا کریں تو ان کا درجہ اور بلند ہوتا ہے۔ جس طرح آپ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات اور بعض مقامات، بعض جگہ، بعض وقت نیک کام کسی اور وقت میں بھی کرے تو ثواب ہے، لیکن بعض وقتوں میں اور بعض جگہوں پر نیکی وہی ہوتی ہے، لیکن اس نیکی کا درجہ ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ مثال دے کے سمجھاؤں گا، آپ نے دھیان کرنا ہے، کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جس طرح یہ بھی مسجد ہے اور بیت اللہ بھی خدا کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کی زمین ہے، وہ بھی اللہ ہی کی زمین ہے۔ ماہ حرمت والے مہینوں کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ تو یہاں نماز پڑھیں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ آپ کے گھر کی زمین ہے، وہ بھی اللہ ہی کی زمین ہے، گھر میں نماز پڑھیں گے اس کا ثواب اور ہے۔ اگر چل کے خدا کے گھر میں آ کر باجماعت نماز ادا کریں گے اس کا مقام اور ہے۔ جب گھر سے چلے گا
ایک گھر نماز پڑھنا، ایک چل کے، تو تجھے ہر قدم کے بدلے میرا رب نیکیاں عطا کرے گا۔ پھر جب تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو پھر تجھے بغیر جماعت کے پڑھنے کے، یعنی جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا اور بغیر جماعت، اس میں فرق ہے کہ تجھے 27 درجے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ یہاں نماز پڑھنا، یہ خدا کا گھر، اللہ کا گھر، پھر وہ حرم کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس سمت ہم اپنا قبلہ جس سمت کو کہتے ہیں وہ بھی خدا کا گھر ہے، وہ مسجد حرام اس کا نام ہے، خانہ کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں نماز پڑھے ثواب ملے گا، لیکن اگر وہاں نماز پڑھے گے اس مسجد کے، یعنی اگر مقابلے میں پڑھیں گے تو اس مسجد میں ایک نماز اگر آپ لاکھ نماز پڑھے اور کعبے میں ایک پڑھے تو وہ کعبے والی ایک نماز اس مسجد میں لاکھ پڑھی ہی سے بھاری ہوگی۔ کعبے میں ایک نماز اور یہاں لاکھ نماز، تو پھر ثواب برابر ہوگا۔ کعبے کا مقام پھر بھی یعنی زیادہ ہے۔ تو اسی طرح بعض وقتوں میں، بعض اوقات جو ہے وقت ہے، ان میں بعض یعنی اوقات سے زیادہ درجہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ ہر روز عبادت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں اور نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہر بندہ کرتا ہے، کرنے چاہیے۔ تو برادران اسلام اسی طرح آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، مہینے یہ بھی خدا کے ہیں، دن یہ بھی خدا کے ہیں اور راتیں بھی خدا کی ہے، سب کچھ بنایا ہوا اسی کا ہے۔ تو بعد میں بعض دنوں کو مقام اعلیٰ عطا کیا، بعض راتوں کو مقام اعلیٰ عطا کیا۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ اب ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم ایک نیکی کریں گے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ہم اگر ماہ رمضان میں یعنی وہ ایک حرف قرآن کا پڑھیں گے تو اب 10 نیکیاں، جب ماہ رمضان میں ایک حرف پڑھیں گے تو پھر 30 نیکیاں ملے گی۔ ہر نفلی عبادت کا ثواب رب فرض کے ثواب کے برابر تمہیں عطا کرے گا۔ بعض اوقات، بعض جگہ اور بعض مقامات جو ہے ان میں جو ہے عبادت کا فضیلت درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بندے سارے خدا کے ہیں، اللہ فرما رہا ہے نبی بھی سارے میرے ہیں، رسول بھی میرے ہیں، پیغمبر میرے ہیں، میں نے سب کو شرطیں عظمتیں دے کر بھیجا ہے۔ فرما تلک الرسل بعد اور تلک الرسل بعد ہم علی بعد، ہم نے بعد رسولوں کو بعد پر فضیلت مقام شان عطا کی ہے۔ اس طرح سارے نبی اللہ کے ہیں، سید الانبیاء، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے بعض مقامات اور بعض اوقات میں عبادت کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے سن لیا ماہ رمضان میں نیکیوں کا درجہ، ثواب کا درجہ، عبادت کا درجہ، ریاضت کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ رب بلاتا ہے کہ میرے بندو آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معافی عطا کروں گا، آؤ میری بارگاہ میں آنسو بہاؤ، میں تمہارے آنسوؤں کی قدر کروں گا۔ اسی طرح جب شان ثواب زیادہ ملتا ہے، مقام زیادہ ملتا ہے، عزت زیادہ ملتی ہے رمضان میں نیکی کرنے کی۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ماہ رمضان میں ایک نیکی کریں گے تو 30 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر گناہ کریں گے تو گناہ کا عذاب بھی اسی طرح زیادہ ہوگا۔ اگر 30 نیکیاں ملتی ہے ایک نیکی پہ تو ایک گناہ کریں گے تو 30 گناہوں کا عذاب بھی آپ کا جو ہے وہ مبتلا اس میں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہاں اگر کوئی بچہ، کوئی بچے کو تو معاف ہے، تو جوان مسجد میں بےہودہ حرکت کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ تو ہے لیکن حرم کعبہ میں اگر کرے گا تو اس کا گناہ اسے زیادہ ملے گا۔ اگر نیکی کا درجہ بڑھتا ہے ان اوقات میں، ان مہینوں میں، ان جو ہے وہ جگہوں پر، اسی طرح ان جگہوں پر
کریں گے تو ان کا مقام بھی زیادہ ہی ہوگا. اس لیے ان ماہ مقدس میں گناہ کرنے کے بجائے نیکیاں کریں, برائیاں کرنے کے بجائے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو ماہ شعبان جو ہے ان 4 مہینے